الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 9۔ سلسلہ کلام اس طرح تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہو رہا تھا اور قوموں کے رویے اور پھر اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی گرفت کی بات ہو رہی تھی۔ 9 پارے کے آغاز میں قرآن مجید نے یہ بات بتائی کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو اس کے سرداروں نے دعوت قبول کرنے کی بجائے یہ دھمکی دی کہ آپ اپنی دعوت سے باز آ جائیں ورنہ تمہیں ہم شہر نکالی دے دیں گے، یہاں سے تمہیں ہجرت پر مجبور کریں گے۔ اور ان کے رویے نے دعوت اللہ کے مقابلے میں نفی رویے نے بالآخر ان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، بالآخر وہ گرفت میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا۔ اور اس کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ اوندھے ہی پڑے رہے، ان کو سنبھلنے کا ہوش ہی نہیں رہا کہ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی رہی۔ یعنی جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تو اللہ کے نبی نے اس پر تبصرہ کیا، اظہار کیا کہ میں کیا کروں، میں تو اظہار افسوس نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دعوت کے مقابلے میں انہوں نے جو رویہ اختیار کیا تھا اس کا بالآخر نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ لوگ ایمان لاتے، تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کا نزول کرتے۔ یعنی ایک رویہ تو وہ تھا جو نافرمانی کا اور سرکشی کا رویہ ہے، اور دوسرا رویہ یہ کہ اگر بستی والے لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی تقویٰ اختیار کریں، اللہ کا خوف اختیار کریں تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی برکتیں آتی ہیں۔ باقی یہ جو عذاب ہے، یہ جو آفتیں ہیں، یہ اس بری کمائی کا حساب ہے جس کا نتیجے میں وہ پکڑ لیے گئے ہیں۔ اور یہ جو مسلسل نافرمانی کا رویہ، مسلسل سرکشی کا رویہ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ پھر ہم ان پر مہر لگا دیتے ہیں کہ اس قابل ہی نہیں رہتے، سننے کے، سوچنے کے، سمجھنے کے، ان کے اندر قابلیت ہی باقی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن مجید نے یہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اور ہماری وہ نشانی لے کر جب فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، اس کا پورا ذکر ہوتا ہے۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں رب العالمین کا نبی ہوں، رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں۔ اور پھر جب انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے تو موسیٰ علیہ السلام نے مختلف معجزات ان کے سامنے پیش کیے۔ عصا کو پھینکا تو آل فرعون نے، فرعون کی عملداروں نے یہ دیکھ لیا کہ وہ بڑی اژدہا میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ چمک رہا تھا، لیکن یہ دیکھ کر فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا ان ھذا لساحر علیم، یعنی پھر یہ الزام لگایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نبی تو نہیں ہے لیکن بڑا جادوگر ہے، اور پھر اس کے مقابلے کے لیے اپنی پوری بادشاہی سے
तमाम जादूगरों को तलब कर लिया गया। जादूगर फिरौन के पास आ गए और उन्होंने कहा कि अगर हम गालिब रहे तो हमें उसका सिला ज़रूर मिलेगा। फिरौन ने जवाब दिया, हाँ, तुम मुकर्रब बारगाह होगे, यानी हमारी मजलिस में, हमारी बारगाह में तुम्हारी बड़ी इज्जत होगी। और जब मुकाबला शुरू हुआ तो फिर कैफियत ये हो गई कि हर तरफ बलाएं नजर आ रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि बड़ा ख़तरनाक मंजर है, लेकिन जब अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से उन्होंने असा को फेंका तो वो सारे तलस्म टूट गए और वो हज़म हो गए। और जादूगर की कैफियत ये हो गई कि वह उल्क़िया सहरतु साजिदीन, उनके अंदर से उन्हें सजदे में गिरा दिया। उनकी जो कैफियत थी, अंदर की कैफियत ने उन्हें सजदे में गिरा दिया और उन्हें ऐलान कर लिया। क्या ऐलान किया? क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। जादूगरों की ज़ुबान से फ़ौरन साहिरों की ज़ुबान से बात निकली कि हम ईमान लाए किस पर? अल्लाह रब्बुल आलमीन पर, जो रब मूसा व हारून, जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का रब है, हम तो उस पर ईमान ले आए। और ये कैफियत देखकर फिरौन ने उन्हें धमकाया कि अब तुम्हारा रवैया अगर ये रहता है तो लगता है कि तुम्हारी कोई आपस में साजिश है, तो आपको सज़ा ये दी जाएगी कि एक तरफ से टांग काट दी जाएगी और दूसरी तरफ से बाजू काट दिया जाएगा। सख्त तरीन सज़ा का इशारा दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो कुछ तुम्हें करना है वो करो अब। और उन्हें दुआ की कि ए रब, हम पर सब्र का फैज़ान कर और हमें दुनिया से उठा तो इस हाल में कि हम तेरी फरमाबरदार, यानी अल्लाह तबारक तआला को उन्होंने पकड़ लिया। अल्लाह ताला की नुसरत, उसकी ताईद को पकड़ लिया कि फिरौन के मुकाबले में हमें इस्तिकामत दे और मरते दम तक हम इस मामले पर, इस रास्ते पर हैं जो हक का रास्ता। और फिरौन, उन्होंने मूसा से कहा, तू हमें मशहूर करने के लिए ख्वाह कोई निशानी ले आए, हम तेरी बात मानने वाले नहीं। फिरौनियों का ये अजीब रवैया था कि उन्होंने फैसला कर लिया कि कितने भी मोजज़ात लेकर आएँ, कितने भी निशाने लेकर आएँ, लेकिन हम तुम्हें मानने वाले नहीं। और फिर उनकी बड़ी अजीब कैफियत थी। कोई अच्छा मामला होता था, हालात अच्छे होते थे तो कहते थे हमारी मेहनत, हमारा शान व शौकत। अगर कोई बुरे हालात होते तो कहते तो ये हालात तो मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से हुए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपनी निशानियां दिखाई। वो निशानियां क्या थी? वो अल्लाह तबारक तआला का ने फरमाया कि हमने उन पर तूफान भेजा, टिड्डी दल छोड़े, सुरसियां फैलाई, मेंढक निकाले, आसमान से खून बरसाया। और ये बलाएं नाज़िल होती रहीं। ए मूसा, तुझे अपने रब की तरफ से जो मनसब हासिल है, इसकी बिना पर हमारे हक में दुआ कर। अगर अब तू हम पर ये बला टलवा दे तो हम तेरी बात मानेंगे और बनी इसराइल को तेरे साथ भेज देंगे। मगर जब ये अजाब टल गया तो फिर वही रवैया। तो फिर क्या हुआ? फिर ये फैसला हो गया, वअग़रक़नाहुम फ़िल यम, और उन्हें समंदर में गर्क कर दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर समंदर को क्रॉस कर गया और फिरौनी लश्कर समंदर में गर्क हो गया। बनी इसराइल की बात आई तो कुरान मजीद ने फिर बनी इसराइल का जिक्र करते हुए फरमाया कि बनी इसराइल को हमने समंदर से गुजार दिया, यानी वो बनी इसराइल में से वो लोग जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथी बन गए थे। फिर वो चले, रास्ते में एक ऐसी कौम पर उनका गुजर हुआ जो अपने चंद बुतों की गर्विदा बनी हुई थी। कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी कोई सा माबूद बना दे। यानी वो जो उनको आदत पड़ी हुई थी बुत परस्ती की, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ चलते हुए बहुत सारी बरक़ात और रहमतें, इनामात देख कर भी जब उन्होंने कहीं किसी बुत को देखा
تو وہ پرانی رگ جو ہے ان کی پھڑکنے لگی اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی ایسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ احسان یاد دلایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ سخت عذاب میں تمہیں مبتلا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ تو اتنا بڑا احسان ہم نے تم پر کیا، اس لیے اب آپ کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے جو نافرمانوں کا رویہ ہے، بلکہ آپ کا رویہ ہونا چاہیے وہ فرما برداروں کا رویہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن نے پھر ایک واقعے کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام طور کی طرف چلے گئے، اور جب طور کی طرف گئے اور وہاں انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو جبل کی طرف دیکھیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں اپنے نورانیت کی جو تجلی کی تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تو موسیٰ علیہ السلام اسی کو بھی نہ دیکھ پائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اپنے نبی سے یہ نصیحت فرمائی کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس پہ شکر لایا کریں، مزید نہ مانگا کریں، جو اللہ نے دیا ہے، جو اللہ کے انعامات ہیں وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم کا حال دیکھا کہ انہوں نے زیورات کو جمع کر کے ایک بچڑا بنا دیا ہے، اس کا پتلا بنا کر اس کو معبود بنا کر اور اس کو پوجنے میں لگے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ یہ کیا کیا ہے؟ میں نے یہ قوم تمہارے حوالے کی تھی، تم نے یہ کیا حشر کر دیا؟ انہوں نے کہا کیا کروں، یہ قوم اس میں گمراہی ہو گئی تھی، اور میرے ماں کے بیٹے لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا، گھیراؤ کر لیا تھا، تنگ کر لیا تھا، مجھے مار ڈالنا چاہتے تھے، تو بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ان کی اپنی یہ غلطی ہے یا اپنا ایک رویہ ہے کہ وہ بار بار اپنے بتوں کی طرف یا نئے نئے فتنوں میں جا کر پھنستے ہیں۔ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے، دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے، اور جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ ہاں جو توبہ کرے، جو باز آ جائے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ ان کے لیے رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے۔ ان ربک من بعدہا لغفور رحیم۔ یعنی ایسی صورتحال کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ اگر وہ اپنی حرکت سے باز آ جائیں، رجوع کر لیں، تو آج بھی پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں اپنے سائے میں لینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس پہ عاد ہو جائیں۔ لیکن اگر ان کا سلسلہ مسلسل یہ رہا تو پھر جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ان کو مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم سے چند نادان نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب چاہا، جس وقت چاہا، تو اس قوم کو پکڑ لیا، اور باقی رہے ان کے سرپرست، تو وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور وہ ایک عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ کہ وہی الفاظ استعمال کیے گئے اخذتہم الرجفہ، کہ پھر ان کے اوپر ایک ایسا عذاب آ گیا کہ اس سے وہ پھر سنبھل ہی نہ سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان کیا انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، بس ہمیں معاف کر دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دیتا ہے، جن لوگوں نے ہدایت لی، ہدایت کو قبول کی، تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟
ان کے رویے کے لیے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا انت خیر الراحمین. یہ اللہ کے ماننے والوں کا رویہ. اللہ کے قرآن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے بات شروع کر دی کہ جس معاشرے جس ماحول میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت اللہ کی تحریک برپا کی تھی، تو اس کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جانتے تھے، ہارون علیہ السلام کو بھی جانتے تھے، فرعون کو بھی جانتے تھے. یہ سارے حوالے ماضی کے کہ دعوت اللہ کو ٹھکرانے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور پھر اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ جو نبی اب آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، نبی امی، وہ ہیں وہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے جس کا ذکر انہیں اپنے ہاتھ تورات انجیل میں لکھا ہوا ہے، مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل، اور وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے رکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، ان پر وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. یعنی حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایک نعمتوں کا پیغام لے کر آئے تھے، مہربانیوں کا، رحمت والا، کہ جو ماضی کے اندر کچھ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر خود ہی طاری کی ہوئی تھیں، کچھ حالات نے طاری کی ہوئی تھیں، کچھ توریت اور انجیل کے پیشواؤں نے ان پر ڈال دی تھی. ان ساری جکڑ بندیوں سے آزاد کرانے کے لیے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت بھی دیتے ہیں کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. اے انسانو، میں تمہاری سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، وہ جو زمین و آسمان کا مالک، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ موت دینے والا بھی وہی ہے، زندگی دینے والا بھی وہی ہے. بس اس پر ایمان لے آؤ، ایمان لاؤ اس کے بھیجے ہوئے نبی پر جو اللہ اس کے ارشادات کو مانتا ہے. جو پیروی اختیار کرے گا اس کو امید ہے کہ تم راہ راست پر پالو گے. یعنی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انداز سے ایک دعوت پیش کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان مشرکین کو، ان یہود و نصارہ کو ایک پیرا کے اندر یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کے کنٹرول. اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کی ہدایت پر تھا، حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن نے کیا کہ اس کی ساری قوم غلط نہیں تھی. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو راہ راست پر چلنے والے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات فرمائے. 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائے. ان پر بادل کا سایہ اللہ تعالیٰ نے، ریگستان کے اندر بادل کا سایہ جہاں سخت دھوپ اور گرمی کا معاملہ تھا، اور آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ اتارا گیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پیو جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے. ان منو سلوہ کے بعد بادلوں کا سایہ، 12 چشمے، پھر بھی اگر لوگوں نے کوئی رویہ غلط اختیار کیا، کوئی ظلم کیا تو اپنے لیے کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین.
مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے، ان اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ یعنی وہ جو انہوں نے خود ظالمانہ رویہ، اللہ کی آیات کو تبدیل کرنا، اللہ کی ہدایات سے خرج جانا، اپنے آپ کو الگ کر لینا اور بہانے بازی کر لینا، یہ مختلف رویے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا آسمان سے ان کی طرف عذاب آ گیا۔ وہ ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ یعنی سبت والوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ سبت والے سمندر کے کنارے رہتے تھے، اور انہیں کہا گیا تھا کہ سبت کے دن، ہفتے کے دن کوئی کاروبار زندگی کا نہیں کرنا، لیکن انہوں نے مچھلی کا کاروبار کیا، اور جس کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے منع کیا، کچھ لوگوں نے عمل کیا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارا کیا ہے، نیوٹرل ہو گئے، کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا جب عذاب آیا اور عذاب نے انہیں پکڑا تو صرف وہ بچ گئے۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے۔ برائی سے روکنے والے بچ سکتے ہیں، برائی کرنا اور نیوٹرل رہنا یہ دونوں اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ اس لیے دنیا میں جب بھی کام ہوتا ہے، اللہ کے نافرمان ہوتے، تو یہ تینوں گروہ، تینوں ٹولے، تینوں گروپ سامنے آتے۔ ایک وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو ان کو روک رہے ہوتے ہیں، اور تیسرے وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا کسی کی طرف جھکا نہیں ہے۔ تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جو نیوٹرل رہنے والے لوگ اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ یہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ عذاب سے وہی لوگ بچ پاتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور بتائی کہ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ افلا تعقلون، مگر یہ اتنا عقل نہیں رکھتے، علم لوگ۔ والذین یمسکون بالکتاب وقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک تعالیٰ ان اجر المصلحین، اللہ تبارک تعالیٰ مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتا، جنہوں نے جو نماز قائم رکھتے ہیں، جو کتاب کی پابندی کرتے ہیں، یہ مصلحین ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہوتا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وقت جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے۔ یہ عالم ارواح میں پوچھا گیا تھا، الست بربکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا یہ ان کو یاد دلاؤ کہ تمہارا یہ وعدہ، تمہارا یہ عہد ہے کہ آپ نے کہا تھا قالوا بلا، انسان کا رب سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کا کیا ہے؟ تم نے تو اس بات کا اعلان کیا تھا، اور آج اس زمین پر آ کر تم اس بات سے اپنے آپ کو دور سمجھتے ہو، دور رکھنا چاہتے ہو، تو یہ غلط ہے، اپنے وعدے کی وفا ضروری ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب ہوتا ہے ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات دیں، انہوں نے آیات کو چھوڑا اور پھر شیطان کا پیچھا کیا، شیطان کے فالوور بن گئے، شیطان کے ساتھی بن گئے، شیطان کے دوست بن گئے۔ تو قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے لیے تمثیل دی جو رب کو چھوڑ کر، حقیقی مالک اور خالق کو چھوڑ کر
اپنے دشمن شیطان کا ساتھ جا کر ساتھ دیتے ہیں، تو کہا کہ ان کی مثال ایک کتے سی ہو گئی ہے، تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہمارے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، جو ہمارے نظام کو جھٹلاتے ہیں، جو ہماری ہدایت کو جھٹلاتے ہیں، جو ہماری کتاب کو جھٹلاتے ہیں، جو ہمارے انبیاء کی تعلیم کو جھٹلاتے ہیں۔ ان کی مثال کتے جیسی ہے کہ وہ صرف اپنے نفس کے لیے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے اور ہر جگہ سونگ رہا ہوتا ہے، کوئی کھانے کے لیے چیز مل جائے، کوئی نفس کے پورا کرنے کے لیے چیز مل جائے۔ تو یہ رویہ صحیح انسانوں کا رویہ نہیں ہے، یہ تو کتوں کا رویہ ہے جو اختیار کیا جا رہا ہے۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گئے گزرے۔ یہ جو دعوت سے منہ موڑتے رہے، ضد میں رہے، انا میں رہے، تکبر میں رہے، ان کے لیے ان کا رویہ اس مثال کی طرح آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی اندھے ہیں، کانوں کے ہوتے ہوئے بہرے ہیں۔ ان کی مثال ایک جانوروں کی طرح ہے۔ انسان تو عقل کا نام ہے، سمجھ کا نام ہے، شعور کا نام۔ اگر سمجھ اور شعور چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ ایک جانور کی مثل بن جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے جس کا وہ مستحق ہے، ان ناموں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ان کا بدلہ وہ پا چکے ہیں، اس کا نتیجہ وہ دیکھ سکے ہیں۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی نظر نہیں دیکھی؟ نہیں دیکھا کس چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے، آنکھیں کھول کر دیکھ۔ کیا یہ بھی نہیں انہوں نے سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا؟ کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اسے چاہتا ہے، من یضلل اللہ فلا ہادی، جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنمائی نہیں، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جو انہوں نے روش اختیار کی، اس کے نتیجے میں اب ان کے لیے ہدایت کے دروازے بھی بند کیے جا رہے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور مزاحیہ انداز میں وہ پوچھتے تھے کہ جس دن سے تم ڈراتے ہو کب آئے گا؟ تو فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں، اور نفع و نقصان اللہ کے پاس۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نفع دینا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا، اور اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے تو بھی وہی مالک ہے۔ نفع و نقصان اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کو کیونکہ انسان جو ہے اللہ کو چھوڑ کر جب دوسری چیزوں کی طرف جاتا ہے تو اس کا بھی ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ نفع کہیں اور ہے یا کہیں نقصان اور ہے۔ تو جب نفع نقصان کو کا کسی اور کو شریک سمجھتا ہے یا اسی کو سمجھتا ہے تو ان اسباب کی بنیاد پر دوسرے خداؤں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ تو یہ واضح کر دیا گیا نہیں، کوئی نہیں ہے، نفع کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں ہے، نقصان کوئی نہیں دے سکتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو، مجھے ہرگز مہلت نہ دو، میرا حامی و ناصر خدا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جب تحریک تیز ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے سردار بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ بڑے بڑے بت بھی ان کے ساتھ ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں چیلنج کیا کہ سب مل کر آؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، کہ نیک آدمیوں کی اللہ تعالیٰ جو میرا ولی ہے وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے، اس کی مدد، اس کی نصرت، اس کی تائید نیک آدمیوں کے لیے ہے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد نہیں ہے۔ اے سنو اہل مکہ، سنو اہل عرب، اہل مدینہ سنو، یہود و نصارہ سنو، اہل ایمان بھی سنو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو، خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحمت کی جائے۔ یہ جو شور شرابی کرنے والے، سیٹیاں بجانے والے، یہ جو رویہ ہے، یہ رویہ ٹھیک نہیں۔ آیات پڑھی جائیں تو ان کو سنو، اور سننے سے اس بات کی توقع ہے کہ تمہارے دل نرم ہو جائیں، تمہیں ہدایت مل جائے، تم پر رحم ہو جائے، تم پر اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہو جائے، اور جس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی تمہیں مل جائے۔ اس کے بعد پھر سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ انفال کا آغاز یہ مدنی صورت ہے، اور اتفاقاً آغاز میں ہی جس نام سے اس کا جو نام رکھا گیا انفال، وہ لفظ بھی یہاں پر تحریر ہے کہ یسألونک عن الانفال۔ انفال نفل کی جمع ہے، اور یہ اشارہ ہے، ایک سوال ہے جو اس وقت پیدا ہو گیا تھا کہ جب فتوحات ہوتی ہیں تو جو سامان ہوتا ہے، جو مال غنیمت ہوتا ہے، وہ کس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں ہر آدمی کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں بیگ پر سپورٹ کر رہا تھا، میرا زیادہ حصہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں تلوار چلا رہا تھا، میرا حصہ ہے۔ کوئی کہتا ہے میں سیکورٹی کے معاملات پر مامور تھا، میرا حصہ ہونا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں، زیادہ سامان میں نے اٹھا لیا تو اس لیے میرا سامان اٹھانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا جواب دیا کہ یہ انفال کس کا ہے؟ یہ ایک نفلی چیز ہے، ایک اضافی چیز ہے، نصرت اور فتح سے ایک بڑھ کر چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ انفال اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی مومن کے لیے یہ شرط لگا دی کہ اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اور مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن یہ ہوتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، آیات پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں، یہ ایمان کے کہلانے کے حقدار ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بڑے درجے ہیں، ان کا بڑا اسٹیٹس ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اور ان کے لیے رزق کریم بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ جو حق و باطل کی کشمکش ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو حق کر کے دکھا دیا، باطل کو باطل کر کے دکھا دیا، اور حق کی اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا نزول فرمایا تھا۔
یہ نعمت یاد دلائی گئی کہ وادی بدر میں صرف تم ہی نہیں تھے، میرے ملائک بھی تھے تمہارے ساتھ جو ان کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اور تم یاد کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اطمینان دیا، غنود کی شکل میں اطمینان دیا، آسمان سے بارش برسائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایمان تھا، اور تمہارا رعب، تمہارا دبدبا شیطانوں کے دل میں ڈال دیا، ان کو خوف زدہ کر دیا، ان کو مرعوب کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مرعوب کیا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کے وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس وادی بدر میں پورے کیے کہ آپ کو فتح دی، وہ کفار کو شکست عطا فرمائی۔ باقی رہے وہ لوگ، ان کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی، بزدل لوگوں کی جو میدان چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ فرمایا اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابل میں پیٹھ نہ پھیرو۔ یہ جو بزدلی والا رویہ ہے، میدان چھوڑنے کی جو بات ہے، کفار کے مقابلے میں بھاگنے کی، اپنی جان بچانے کا جو فکر ہے، یہ بزدلانہ فکر ہے، اور اس فکر کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ کے غضب ان کے لیے، اللہ کا غضب ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان سے بہت سخت قسم کی پوچھ گچھ ہوگی، باز گشت ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ہی تو تھی، اللہ تعالیٰ کی تائید تھی کہ اللہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا، جو تم پھینک رہے تھے تم نے نہیں پھینکا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے فرمایا، اے ایمان لانے والو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو ہدایت دی کہ اطاعت کرو، سمعنا اطعنا کا رویہ ہو، یہ نہیں کہ سنا 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 بس یہ بات کر کے چلے جاؤ، یا پھر ہیلے بہانے کرو۔ یہ جانوروں کا رویہ، یہ بدترین قسم کے جانور ہیں جو اس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ انسانی رویہ وفاداری کا رویہ ہونا چاہیے، انبیاء کا ساتھ، اور انبیاء کے ساتھ ان کا جو عشق و محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا الا تخونوا اللہ ورسول، اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ جان رکھو تمہارے مال، تمہاری اولاد، یہ جو تم چھپا چھپا کے رکھتے ہو، میرا مال میرا مال میرا مال، یہ تمہارا مال نہیں ہے، تم خیانت کر رہے ہو۔ تم جو کہہ رہے ہو میری صلاحیت ہے میری صلاحیت ہے، میری صلاحیت تمہاری نہیں ہے، تم اس میں خیانت کر رہے ہو۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس کا حق ہے کہ جب مطالبہ ہو، جب ڈیمانڈ ہو، جب مطلوب ہو تو اپنی صلاحیت، اپنا مال اللہ کے راہ میں پیش کر دو۔ اور یہ اولادوں کے محبت میں، گھر والوں کے محبت میں اللہ کی محبت کو قربان نہ کرو۔ یہ اولاد تو صرف سامان آزمائش ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ اس لیے اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا، تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والا رویہ اختیار کرتے ہیں، خدا ترسی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان پر یہ کرم فرماتا ہے، حق و باطل کی تمیز انہیں فرماتا ہے، سچ اور جھوٹ کی تمیز فرماتا ہے، رحمان و شیطان کا راستہ ان کے سامنے کھل کر ہوتا ہے، الگ الگ اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب یہ رہنمائی آتی ہے تو پھر وہ برائیوں سے دور چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے مغفرت ہے،
ان کے لیے اللہ کا فضل ہے، اور بہت بڑا فضل، عام فضل نہیں، بہت بڑا فضل ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسے لوگوں کے لیے۔ وہ وقت بھی یاد کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب وہ منصوبے بنا رہے تھے کہ ان کو قتل کریں یا جیل میں ڈالیں یا جلا وطن کریں، کیا کیا منصوبے بنا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ اپنی اپنی چالیں چل رہے تھے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی چال کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ایسے لوگوں کا مقدر شکست ہے، لیکن ان کے رویے بڑے عجیب ہیں۔ ہم چاہیں تو ایسی ایسی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، ہاں یہ سن لیا، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے۔ یعنی یہ ان مخالفین کا رویہ ہے کہ آیات کو اساطیر الاولین کہہ دیتے، یہ پرانی باتیں ہیں، بوسیدہ باتیں ہیں، رجعت پسندی کی باتیں ہیں، لیکن حقیقت میں پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تیری طرف سے ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ پھر یہ وہ چیلنج، پھر صرف نافرمانی نہیں، چیلنج بھی کرتے ہیں، عذاب کو چیلنج کرتے ہیں، عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اور پھر عذاب آ جاتا ہے، پھر عذاب کی گرفت میں بالآخر وہ آ جاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے کوئی چیز کام نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ یہ جو کعبۃ اللہ ہے جس سے اہل ایمان کو روکا جا رہا ہے، حقیقت میں یہ جو مشرکین ہیں یہ متولی کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ کعبۃ اللہ کا متولی کون ہونا چاہیے؟ اس کا جائز متولی صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ حقیقت میں کعبۃ اللہ کے متولی ہونے کا حق صرف ان لوگوں کو ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس کو درگزر کر لیا جائے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب بھی تمہارے لیے چانس ہے۔ ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اب بھی واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار چانس دے رہا ہے کہ تو گزشتہ قوم کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب ان کو معلوم ہے، اس لیے ان کو بتاؤ کہ اپنا رویہ ٹھیک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اگر نہیں تو اب اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے، اے ایمان لانے والو، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ اب قتال کرو، جنگ کرو، یہاں تک فتنہ باقی نہ رہے، اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کا دین خالص ہو جائے، دین اللہ کا ہی غالب ہو، اس کا ہی چرچا ہو، اس کی بات ہو، اور یہ جو فتنہ ہے، فتنہ پرور لوگ، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسلام کی تلوار فتنہ برپا کرنے کے لیے نہیں ہوتی، فساد برپا کرنے کے لیے نہیں ہوتی، فساد، فتنہ، ناانصافی، ظلم کے خاتمے کے لیے تلوار استعمال ہوتی ہے، اور یہ تلوار، یہ جہاد، یہ قتال تب تک جاری رہے گا جب تک اس فتنے کا خاتمہ نہ ہو، خاتمے تک جاری رہے گا۔ اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے، بہترین حامی و مددگار ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اگر یہ لوگ بعد نہیں آتے تو تمہارا قتال جاری رہے، اور جان لو کہ ایسے لوگوں کا مولا اللہ تبارک، آپ کا مولا اللہ ہے،
اور بہترین مولا ہے، بہترین مددگار ہے، وہ جیسا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا مولا اللہ ذات کی خود مولا ہے، اس کی نصرت، اس کی فتح امت مسلمہ کا مقدر بنے۔ واقع دعوانا